اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں ہے، 2-3 دن کے اندر اندر وہ فیصلہ کرے، ورنہ پھر مجھے دوبارہ سے ایک اور جھٹکا دینا پڑے گا، ایک اور حملہ کرنا پڑے گا۔ بڑی خبر ایک اور یہ ہے کہ پیوٹن ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ختم کرنے کے بعد، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے چائنا کا دورہ انہوں نے ختم کیا، وہ واپس پہنچ گئے امریکہ میں، اب پیوٹن پہنچ گئے ہیں چائنا میں۔ دیکھیں یہ بہت کروشل ٹائم ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس وقت نا امریکہ کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہے ہیں، امریکہ کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوئی ہے دنیا میں، یعنی یورپی ممالک امریکہ سے کچھ حد تک ناراض ہے، امریکہ کی دھمکیاں، امریکہ کی حکمت عملی، اس کی پالیسیاں، نیٹو میں جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال رہا ہے، تو یورپی ممالک امریکہ سے خوش نہیں ہیں۔ چائنا کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، خلیجی ممالک یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ ہمارے تحفظ میں ناکام ہو گیا۔ اسی طرح جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پے در پے سٹیٹمنٹس کے بعد وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، تو چائنا اور رشیا کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ دنیا میں جو فلیکسیبلٹی ان کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ اس سے فائدہ کرتے ہوئے کچھ امن معاہدے کرے اور یورپ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں۔ چائنا کا ایک بہت بڑا فوکس جو ہے وہ لیٹن امریکہ میں بھی ہے، امریکہ کے ساتھ ساتھ جو سارے ممالک ہیں دوسرے ان کے ساتھ بھی چائنا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے بھی تعلقات ہیں، تو امریکہ کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے، اور چین اور رشیا اس معاملے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکی صدر سے زیادہ بڑی اور قداور شخصیت پریزیڈنٹ شی لگ رہے تھے، یعنی وہ زیادہ طاقتور لگ رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج جو ایک تاثر چاہ رہا تھا دنیا کو کہ یہ ورلڈ لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چائنا تھوڑا دبا دبا لگتا تھا، لیکن اس مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایکولی کوئی دو بہت بڑی پاورز آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، تو بڑا قد بڑا ہے چائنا کا، خاص طور پہ دفاعی نقطہ نظر سے معیشت کے میدان میں انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اب ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ میرے خیال میں چائنا اور رشیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہم دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، ایسا لگتا ہے اگلے 10-20-25 سال میں، اور یہ ہمارے سامنے ہی ہو جائے گا، اور اگر جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا اس کو بڑھانا ہے تو کوئی نہ کوئی فالس فلیگ ایسا کرنا ہوگا جو کام آئے۔ اب امریکنز کو تو وہ مار نہیں سکتے، فالس فلیگ میں امریکن فوری طور پہ پتا کر لیں گے کس نے کیا، کیسے کیا، لیکن اب یو اے ای اور سعودی عرب ان کو بھی انفارمیشن مل رہی ہے چائنا سے، رشیا سے، حتیٰ کہ ایران خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں مارا، یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہے۔ تو جب تک آپ انسانوں کو، مافیاز کو ان کی اوقات نہیں دکھاتے، تب تک آپ کی اوقات یہی ہے کہ ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے رہے۔ ناظرین ایک اور بات ہے بڑی عجیب، یہ اکثر میں سنتا ہوں، ہمارے کئی دانشور بھی یہ بات کر دیتے ہیں، کئی لوگ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں، اور اب تو سیاستدانوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ مریم نواز کی ایک بڑی قریبی ساتھی مریم اورنگزیب، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے حصے میں حکمرانی آتی ہے، یعنی حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ خاندان اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے۔ فرعون کے خاندان کو حکمرانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ نمرود بہت بڑا حاکم تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ سکندر اعظم دنیا میں کتنا قتل عام کیا، ہٹلر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا، شمالی کوریا کا جو حکمران ہے کم جونگ ان، اس نے وہاں پہ لوگوں کی زندگی نرک بنائی ہوئی ہے، تو کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ وہ اور اس کی بہن مل کے زبردست شاندار قسم کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ چنگیز خان کی حکمرانی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ نیتن یاہو اسرائیل کے اوپر لمبے عرصے سے حکمران ہے، تو کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ بتائیں نا۔ نریندر مودی بھی پھر اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکمران بنا ہے۔ کیسے فراڈ لوگ ہیں، یزید بھی حکمران تھا نا، ایک حکمران ہی تھا یزید بھی، وہ کیا تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس کے اوپر؟ کیسے آپ لوگ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو مذہبی جذبات کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے جسٹیفائی کرنی ہے اپنی چوری۔ یہ تو وہ بات ہوگی کہ چور نے چوری کروائی، چوری کر کر کے ڈکیتیاں مار مار کے اس نے گھر بنایا، اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اندازہ کریں آپ کیسے یہ لوگ فراڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ خاندان ہمارے اوپر۔ جتنا اس خاندان نے لوٹ مار کی ہے، جتنا اس خاندان نے پاکستان کی سیاست کو، جتنا پاکستان کے سماج کو، اصل سماج دشمن یہ خاندان ہے جنہوں نے پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، برباد کر دیا، ساری محبتیں نفرتوں میں بدل دی اس خاندان نے۔ یہ ریسپانسیبل ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے بڑی انٹرسٹنگ، آپ بڑی دلچسپی لیں گے اس میں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ ثواب دیدی فنڈز ہونے نہیں چاہیے، کہتے تھے نا عمران خان صاحب کہتے تھے ثواب دیدی فنڈ، کہتے ہیں کہ وہ فنڈ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس میں سے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں، اسے کہتے ہیں ثواب دیدی فنڈ۔ تو عمران خان صاحب اس کے سخت خلاف تھے۔ ابھی اے آر وائی کے اوپر ایک خبر چھپی
یہ وزیر اعلیٰ کو خود آ کر بتانا چاہیے کہ یہ خبر میں کتنی صداقت ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا نے اگلے مالی سال کے لیے بجٹ میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ثواب دیدی فنڈ میں غیر معمولی طور پر 780% کا اضافہ کر دیا۔ پہلے جو یہ ثواب دیدی فنڈ تھا وہ صرف 50 کروڑ روپیہ تھا کہ 50 کروڑ روپیہ وزیر اعلیٰ خرچ کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گنڈا پور کے دور میں 50 کروڑ روپیہ تھا۔ سہیل آفریدی کے دور میں اس میں جو اضافہ کیا گیا، اب یہ 4 ارب اور 40 کروڑ روپے کا ثواب دیدی فنڈ مختص کر دیا گیا ہے۔ تو سہیل آفریدی اور ان کے لوگ آ کر جواب دیں کہ جناب عمران خان صاحب تو ثواب دیدی فنڈ کے بہت خلاف تھے، تو آپ لوگوں نے کس مد کے اندر یہ ثواب دیدی فنڈ رکھ لیا ہے؟ اور اگر رکھ لیا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی وجہ آپ پیش کریں تاکہ قوم کو سمجھ آئے کہ جناب نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک فیڈرل منسٹر ہے وزیر پیٹرولیم، ان کا یہ فرمانا ہے، علی پرویز ملک صاحب، ویسے تو ایک قابل نوجوان ہے لیکن فارم 47 ہے نا، تو اس نے ایک دبا ان کے اوپر بھی لگا دیا، ان کے کریئر پہ بھی لگا دیا۔ ان کے والد بڑے شاندار سیاستدان تھے پرویز ملک صاحب، میں ان کا میرا ان سے ملنا جلنا تھا، ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملی سیاست میں۔ وہ بہت سینئر کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، پرویز مشرف کے دور میں وہ ڈٹے رہے۔ تو جو پرویز ملک صاحب کے بیٹے ہیں علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے کہا جی عالمی منڈی میں جیسے ہی خام تیل کی سطح $76 پہ آئے گی تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ تو ابھی چیک کر لیتے ہیں، یہ میں کھول رہا ہوں عالمی منڈی کا ڈیٹا کہ انٹرنیشنل آئل پرائس، تو یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں۔ $76 فی بیرل کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے کا جب ہوگا تو ہم کریں گے۔ یہ میرے سامنے لکھا ہوا آ گیا 70.24 USD۔ تو ناظرین، یہ تو پرائس بہت نیچے آ گئی ہے، لگاتار نیچے آتی چلی جا رہی ہے۔ وہ $76 پہ ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، یہاں پہ $70 کے آس پاس آ گیا۔ تو یہ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے موبائل پہ آپ نکالیں، گوگل کریں کہ انٹرنیشنل آئل پرائس، تو آپ کو آ جائے گا فی بیرل آپ کو کتنے کا مل رہا ہے US ڈالر میں۔ وہ 76 کہتے ہیں، یہاں 70 کے قریب پہنچا ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ناظرین، MKM نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا، آپ ہل کر رہ جائیں گے جتنا بڑا مطالبہ MKM نے کیا ہے۔ MKM نے کہا جی آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں، اور استعفے کی وجوہات کیا بتا رہے ہیں ذرا یہ آپ دیکھیے۔ استعفے کی وجوہات وہ بتا رہے ہیں کہ جناب بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی بہت مہنگی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، تو سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں۔ یار فٹے منہ تڑی سیاست دے ہوتے۔ MKM نے نا ہمیشہ جرنیلوں کی گود میں سیاست کی ہے نا، تو ان کو یا تو بدماشی کرنی آئی ہے، یا کراچی میں ان کو چائنا کٹنگ کرنی آئی ہے، یا لٹ مار کرنی آئی ہے، یا دھمکیاں لگانی آئی ہیں، یا پھر ان کو جو ہے وہ پولیٹکس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھی پاکستانی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ بجلی جو ہے وہ وفاقی محکمے کا کام ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے جو بجلی مہنگی کر رہی ہے۔ گیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ مہنگی کر رہی ہے، وہ پرووائڈ بھی انہوں نے کرنی ہے۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کی یہ گود کے اندر بیٹھے ہوئے MKM والے، اور زرداری کو کہتے ہیں استعفیٰ دے دو۔ نہیں، مطالبہ تو بہت اچھا ہے زرداری صاحب کا، کوئی جعلی فارم 47 کے اوپر ہی زرداری صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ MKM استعفیٰ مانگنا چاہتی ہے تو شہباز شریف سے مانگے، اور اگر زیادہ انہیں کسی ذمہ دار کی تلاش ہے تو پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ نے وعدے کیے تھے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں، ان سے نہیں مانگیں گے، یہ کبھی وہ نہیں کریں گے۔ ان کو جرنیلوں کی چاکری کی عادت ہے، MKM کو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے۔ یہ صرف چاپلوسی ہے ان کی، کیونکہ اردو بولتے ہیں نا تو زبان بڑی کمال ہے، بیان بہت اچھا ہے، تو وہ بیان کر کے نا اپنی کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں MKM والے، لیکن ان کے کھاتے میں کانٹینٹ کوئی نہیں ہے۔ زبان بڑی کمال ہے، الفاظ کوئی نہیں ہے، کانٹینٹ کوئی نہیں ہے، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے۔ تو MKM عملی طور پہ عوامی میدان میں تقریباً اب فارغ ہی ہو گئی ہے۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا، یہ تصاویر آپ دیکھیں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر۔ یہ کراچی کی ایک فیملی ہے، علی جمیل، یہ علی جمیل صاحب ہیں، یہ اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ جا رہے تھے کراچی سے، تو گوگل میپ کے اوپر یہ رستہ دیکھ رہے تھے اور کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنی ہستی کھیلتی ہوئی فیملی، 2 بچیاں ان کی، میاں بیوی ہیں۔ تو گوگل میپ پہ رستہ دیکھ رہے تھے، رستہ بھٹک گئے یہ لوگ، اور دشت کے علاقے کھنڈ میں جا پہنچے، وہاں پہ ان کے اوپر فائرنگ ہو گئی اور علی جمیل صاحب شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، تاجر نہیں جا سکتے، مزدور نہیں جا سکتے، سیکیورٹی فورسز نہیں جا سکتی، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دہشت گردوں نے دہشت گردی کر کے مار دیا ایک فیملی کو، ساری فیملی تباہ ہو گئی نا۔ وہ بیوی جو ہے وہ خون میں لت پت بیٹھی ہوئی ہے، بعد میں نظر آ رہی ہے اس کی ویڈیو،
بچیاں کیسی سہمی ہوئی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ بچے اب ان کے دماغ سے یہ ٹراما کیا ساری زندگی نکلے گا کہ ان کا باپ صرف سڑک پہ ان کو خوشی خوشی لے کر جا رہا تھا اور گولیاں چلیں اور ان کو مار دیا گیا. یہ ہے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال. اب بجائے دہشت گردوں کو پکڑنے کے، بجائے شرپسندوں کو پکڑنے کے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے، توجہ اس بات پہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کو تن دو، وہاں مارک بلوچ کو جیل کے اندر ڈال دو، ایمان مظاہری کو جیل کے اندر ڈال دو، یاسمین راشد کو مزید سزائیں سنا دو 200-300 سال تک، اور کشمیریوں کو شرپسند قرار دے دو. جو نئی شرپسند ان کو بھی بنانے پہ تلی ہوئی ہے ریاست، اور صرف اپنے ذاتی مفاد